سوال یہ ہے کہ مجھے 3-4 ہفتوں سے پیشاب میں قطرے آ رہے ہیں، تو اس صورت میں پاک رہوں گا یا میری نماز قبول ہو جائے گی؟ تو دیکھیے، اگر پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو پھر نماز سے پہلے خیال کیجئے کہ پیشاب کے جو قطرے ہیں وہ کہاں کہاں پر لگے ہوں گے۔ تو جس جگہ یہ خیال آئے، یہ گمان آئے کہ یہاں لگے ہوں گے، تو اس جگہ کو دھل لیں، اس جگہ سے جو کپڑا ہے اس کپڑے کو دھل لیں، تو اس کے بعد وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص کو مسلسل قطرے آ رہے ہوں، اتنے قطرے آ رہے ہوں کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ وضو کرنے بیٹھے پھر بھی قطرہ آ رہا، اور اتنے قطرے آ رہے ہوں کہ نماز کا وقت پورا نکلا جا رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ شخص معذور ہے۔ معذور شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ شخص وضو کرے گا، چاہے وضو کے بعد جتنے بھی قطرے آ رہے ہوں، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرے گا، قطرے آتے رہے، آنے دے۔ وضو کرنے کے بعد اس ایک وضو سے جو نماز پڑھنے جا رہا تھا وہ نماز پڑھے گا۔ نماز کے ساتھ وہ فرض بھی پڑھ لے، سنتیں بھی پڑھ لے، واجب وتر بھی پڑھ لے، جتنی بھی سنتیں، جتنی بھی نمازیں، جتنے بھی واجبات، جتنے بھی وتر، جتنے بھی فرائض پڑھنا چاہے، اس ایک وضو سے اس وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ جب دوسری نماز کے لیے آئے گا، دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا، تو نیا وضو کرے گا، نئے وضو کے ساتھ پھر جتنی چاہے وہ نماز پڑھ لے، اس طرح نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ہے کہ کھانے میں بال چلا گیا تو کیا کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، کھانا حرام نہیں ہوتا ہے۔ اب بال چلا گیا تو بال نکال کر آپ پھینک دیں، پھر آپ کھانا کھا لیں۔ اب یہ نہیں کہ بال بھی کھانا چالو کر دیں، ایسا نہ کیجئے گا۔ جن زلفوں سے آپ کو اتنی محبت ہو، اگر وہ زلف، اس زلف سے ایک بال آپ کو کھانے میں مل جائے، تو یہ نہیں کیا جاتا کہ ڈانٹ ڈپٹ چالو ہو جائے، گالم گلوچ چالو ہو جائے اور الٹا سیدھا بکنا چالو کر دیا جائے، یا پھر کھانا پھینک دیا جائے، کھانا چھوڑ دیا جائے، نیا کھانا مانگا جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بال آپ نکال دیں، اس کے بعد آپ کھانا کھا لیں۔ تیسرا سوال ہے کہ سالن بناتے وقت دھواں ناک میں لے لیا جاتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اختیاری طور پر دھواں ناک میں جاتا ہے اور سونگھا جاتا ہے، سالن کی خوشبو سونگھی جاتی ہے، تو ایسے میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، خواتین گھر میں سالن وغیرہ بناتی ہیں تو اس میں جو دھواں اٹھتا ہے، جو بھاپ اٹھتی ہے، وہ بے اختیار ناک میں جاتی ہے۔ اگر وہ بے اختیار جا رہی ہے اور اگر اسے سونگھا بھی جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بے اختیاری طور پر ناک میں جا رہی، اس لیے اس بھاپ سے، اس دھوئیں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر مٹی، گرد و غبار جو ہوتا ہے، یہ اگر جان بوجھ کر سونگھ رہا ہے کہ میرے پھیپھڑوں میں چلا جائے، میرے اندر چلا جائے، داخل ہو جائے، تو اگر کوئی جان بوجھ کر یہ گرد و غبار اپنے اندر کھینچ رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور عام طور سے لوگ راستہ چلتے ہوئے، اب آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، تو اس صورت میں خوب گرد و غبار اڑتی ہے، تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر کوئی سونگے نہ سونگے، ایسے وقت میں آپ دیکھیں گرد و غبار خوب اڑ رہی ہوتی ہے تو لوگوں کی ناک میں جاتی ہے، تو یہ بے اختیاری طور پر جاتی ہے، کوئی جان بوجھ کر نہیں سونگ رہا ہوتا، تو اس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کوئی مٹی وغیرہ، کوئی دھول وغیرہ رکھ رہا اور اس کو ناک میں لے جا کر سونگ رہا کہ یہ مٹی، یہ دھول میرے اندر داخل ہو جائے، چلی جائے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر کوئی خواتین گھر میں اگر سالن بنا رہی ہیں تو اس کا جو دھواں اٹھتا ہے، اس دھوئیں میں کوئی ذرات وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ اعتکاف میں کپڑے بدلنے کے لیے کیا مسجد سے باہر جانا ضروری ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران کپڑے بدلنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر جانا ضروری ہوگا، یا ہم مسجد میں ہی خیمے کے اندر کپڑے بدل سکتے ہیں؟ کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے مسجد سے باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد کے اندر ہی بدل سکتے ہیں۔ کوئی چادر وغیرہ باندھ لیا اور مسجد میں ہی کپڑے بدل لیا، یا وہ جو خیمہ بنا لیتے ہیں نا، حجرہ نما، چادر لپیٹ لیا، وہ اس کے اندر ہی حجرے میں رہتے ہیں،
خیمے میں رہتے ہیں آپ اس کے اندر کپڑے بدل لیں، لیکن کپڑے بدلنے کے لیے مسجد سے باہر جانا ضروری نہیں ہے۔